الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ یہ آخری کے دو پارے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، سورۃ الملک۔ بفضل تعالی ہم اس بات کا ذکر سن رہے ہیں، اصول التفسیر کی یہ باتیں ہیں کہ سورت کا نام کس مناسبت سے رکھا گیا ہے، اسی کے تعلق سے الحمدللہ یہ سورہ نمبر 67 ہے۔ ساری سورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، 67 پر ہم پہنچے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس سے شروع کر کے بیدہ الملک، ید کے معنی ہاتھ کے ہیں، تو اہل السنہ والجماعہ ید کا معنی اور مفہوم تفسیر ید ہی سے کرتے ہیں۔ اللہ نے جب کہا کہ ہاتھ ہے تو ہاتھ ہے، لیکن کچھ لوگ اسے تعویل کر کے ید کے معنی قبضہ سلطنت سے کرتے ہیں، جو غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تحریف ہے، تعطیل ہے، تشبیہ ہے، تمثیل ہے، ایسی ساری چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اس آیت سے شروع کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تمام قسم کی حکومت اور اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے ذات کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اسی لیے رب کا کیا معنی کرتے ہیں؟ تین معنی عام طور سے ہم بولتے ہیں۔ رب، الخالق کریٹر، المالک اونر، المدبر پلانر، تین معنی۔ رب کے معنی کیا کریں گے؟ خالق، مالک، مدبر۔ مدبر کا معنی پلانر، اللہ تعالیٰ پلان کرتا ہے۔ آپ کیا کی پلانا کرتے ہیں؟ اللہ کا پلان کیا رہتا؟ الگ رہتا، تو ہماری سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اللہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ تو چونکہ سورت تبارک الذی، تبارک سے شروع ہوئی، اس لیے اس سورت کا نام ہی کیا رکھ دیا گیا؟ سورۃ الملک یا سورہ تبارک۔ سورہ تبارک بھی کہتے ہیں۔ سورۃ المانعہ اس سورت کا نام ہے، اور ایک نام ہے، کئی معنی ہیں۔ سورۃ المانعہ، سورۃ تبارک، سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اس کے بعد ایک اور سورت ہمارے ساتھ ہے، سورۃ القلم۔ قلم کا معنی کیا ہے؟ پین۔ ہم لوگ بچپن سے پڑھتے آتے ہیں، پین، پینسل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں نون، حروف مقطعہ، نون والقلم وما یسطرون، تو لفظ نون کی وجہ سے اس کا نام سورۃ النون بھی ہے۔ اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ النون بھی کہا گیا، اور سورۃ القلم۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے، اور اس چیز کی جو وہ لکھتے ہیں۔ تو القلم، قلم پین ہے یا قلم ہے، تو جیسے کہا کہ اول ما خلق اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ پین کو پیدا کیا، اور پین سے کہا کہ لکھو، تو پین نے کہا کہ کیا لکھوں؟ کہا کہ جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھو۔ تو ساری چیزیں کیا لکھ دی گئیں؟ ریکارڈ کر دی گئیں۔ سورۃ القلم، تو یہ دوسری سورت جو آج کے اس درس میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے بعد کی ایک سورت ہے سورۃ الحاقہ۔ حاقہ، سورۃ الحاقہ یعنی اس سے وہ مراد ہے جو جس کا واقع ہونا برحق ہے، یعنی جو آنا کنفرم ہے۔ کون سی چیز ہے وہ؟ قیامت۔ الحاقہ، ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ تو سورۃ الحاقہ، اس سے مراد قیامت ہے۔ اس میں قیامت صغریٰ و کبریٰ دونوں کا ذکر ہے۔
قوم عاد و ثمود جتنی قومیں آئی تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ کسی کو آسمان سے پتھر برسائے، آسمان سے بادلوں سے آگ برسا، کسی کو زوردار چیخ نے ان کے دلوں کو ان کے سینے میں پھاڑ دیا۔ کسی ایسی قوم تھی جو ایسے جیسے الشذوذ الجنسی جسے کہتے ہیں عربی میں الشذوذ الجنسی، جو آج کے زمانے میں لوگ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس کی طرف جاتی ہیں، جو غلط کام کس نے کیا؟ قوم لوط نے کیا، جس کی وجہ سے وہ ساری بستی آسمان پر اٹھائی گئی، اور بستی بھی ایسی اٹھائی گئی آسمان پر گھروں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، ان کے جانوروں کے میانے کی آواز کو آسمان کے فرشتے سن رہے تھے، اور پھر ساری بستی کو کیا کر دیا گیا؟ نیچے مار دیا گیا، چونکہ کام غلط تھا، اسی لیے کیا ہوا؟ یہ بھی غلط تھا۔ تو شاید میں آپ کو ایک ویڈیو میں نے چاہا کہ آپ کو بھیجیں، ایک عربی ہے جو انگلش میں بول رہے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کیا بولتے ہیں۔ تو وہ بولتے ہیں کہ میری بیٹی ایک اسکول میں پڑھتی ہے، اس کی کلاس میں ایک اور بچی وہ جو الشذوذ الجنسی یا وہ جو اس کا جو کلب ہے اس کا ممبر بننے کے واسطے کلاس میں کیا کر رہی ہے؟ دوسروں کو کیا کر رہی ہے؟ انکریج کر رہی۔ تو وہ باپ بولتا ہے کہ صرف وہ بچی اس سے متاثر نہیں ہے، اور کیا کر رہی ہے؟ وہ اور لوگوں کو کیا کر رہی ہے؟ اس کی طرف بلا رہی ہے۔ تو بولا کہ آپ سارے پیرنٹ سوچ لیں کہ بچے کہاں جا رہے ہیں، کتنی بھیانک یہ سیلاب ہے جس کی نظر آنے والی نسلیں ہونے جا رہی ہیں، کیسے ان کے خیالات بدل رہے ہیں۔ تو اس کو روکنے کے لیے پیرنٹس کو، ماں باپ کو کیا کچھ کرنا چاہیے؟ تو انگلش میں انشاءاللہ میں بھیجوں گا، دیکھیے آپ کیسے حالات ہیں۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد ایک سورت ہمارے ساتھ ہے سورۃ المعارج، کیا کہیں گے اسے؟ سورۃ المعارج۔ معارج معراج کی جمع ہے جس کا معنی ہے سیڑھی، کیا بولتے ہیں اسے انگلش میں؟ لیڈر، سیڑھی۔ اس جگہ معارج سے مراد اسی لیے بولے معراج کی رات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ آسمان اوپر کے حصے پر گئے۔ تو یہاں مراد ہے درجات کی بلندی ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ذو المعارج کہا ہے، یعنی بلند درجوں والا، یعنی درجات اور بلندیاں اسی کے لیے ہیں، اسی سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ چونکہ اس کی ابتدا میں سأل سائل بعذاب واقع سے ہوئی ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ سائل بھی ہے، اور بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ سورۃ المعارج۔ سورۃ المعارج مشہور ہے، لیکن ہم سورۃ سائل بھی اسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مشہور سورہ ہے جو ہم سبھی جانتے ہیں، سورۃ نوح۔ سورۃ نوح، اس سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا گیا، کیسے انہوں نے دعویٰ کیا۔ لوگوں کو دعویٰ کرنے جاتے تھے، لوگ اپنے چہرے پھرا لیتے تھے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے چہرے پہ کیا کر لیتے تھے؟ ارے آ گیا رے بھائی نے، چلو وہ ہٹ پائیں سے، کیا بھی بھیڑ جمع ہو کو ہے اسے منتشر کرنا، تو کیا کرنا؟ جا کو ذرا اللہ کے بارے میں سمجھو کہ آٹومیٹک کیا ہو جائیں گے لوگ، وہاں سے کیا ہوئی بھاگ جاتے، سبحان اللہ۔ سمجھتے ہیں کہ بیکار چیز ہے، العیاذ باللہ۔ تو کہتے ہیں انہوں نے وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، یہاں تو انی دعوتہم جہارا، میں نے ان کو بلند آواز سے پکارا، وَأَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، کبھی میں نے چپکے چپکے بلایا، کبھی زور سے بلایا، ان کو نہیں چھوڑا، لیکن جب میں ان کو بلاتا تھا، بعد میں کہا کہ انہوں نے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس لیا۔ انگلی کان میں جاتی کیا؟ ٹرائی کرے گا کب؟ جاتی نہیں، انگلی کان میں جاتی نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی انگلیوں کو کیا کر لیا؟ کانوں میں ٹھونس لیا۔
تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس سختی کے ساتھ انہوں نے اپنے کانوں کو کیا کیا؟ بند کر لیا. لگتا تھا کہ کانوں میں انگلیاں چلی جائیں گی لیکن جاتی نہیں. نہیں، اپنا کان ٹرائی کریں نا، ان کا کان کیوں ٹرائی کریں؟ کیا شعیب صاحب، اگر ان کو ٹرائی ہی کرنا ہے تو کس میں ٹرائی کریں؟ اپنا کان ٹرائی کریں. تو بہرحال یہ ان لوگوں کی عادت ہے جو قرآن نے ذکر کیا. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے رکھے، ہم لوگوں کو حق بات کے سننے میں شوقین بنائے. تو بتانے کا قرآن کا یہ مفہوم اس لیے ہے کہ اتنی سختی کے ساتھ انہوں نے اپنی کانوں پر انگلیاں رکھی، جیسے مکہ کفار مکہ بھی کہتے تھے. دیکھو اذا قرئ القرآن، جو کہا کہ والغوا فیہ لعلکم تغلبون، یعنی جب قرآن پڑھا، لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن جب پڑھا جائے تو مت سنو. والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کیا کرو اس وقت؟ ہلہ بولو، ہلہ مچاؤ، شور مچاؤ، تاکہ تم غلبہ وہ قرآن پڑھا نہ جا سکے. تو نوح علیہ السلام، لیکن ایک طرف نوح علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے ہیں، قوم کے اکھڑپن، مخالفت اور فریقین کا انجام بیان کیا گیا. اس سورت کا نام سورۃ نوح رکھا گیا. تو اسی لیے مفسرین بولتے ہیں کہ کسی قوم پر بد دعا کرنے کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں. اگر دل سے آپ کی 3 باتیں بھی نکلتی ہیں تو اللہ ساری زمین کو پانی سے بھر دیتا ہے. نوح علیہ السلام نے لمبی دعا نہیں کی تھی، کہا ربی انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں مغلوب، میں انڈر پریشر، مجھے کیا ہے؟ مجھے دباؤ ہے، تو کیا کر، میری مدد فرما. کتنی باتیں بولے نوح علیہ السلام؟ 3 ہی بات. کہا کہ ساری زمین پانی سے بھر دی گئی. کیا کہا؟ وفارت تنور، تنور جس میں روٹی بنائی جاتی ہے، وہاں تو کم از کم گرم ہوتا ہے. چولہا اسی جگہ بناتے ہیں جہاں پانی نہ آئے، لیکن اسی تنور سے پانی آنے لگے تو مطلب کیا؟ کوئی جگہ محفوظ نہیں تھی، نہ چولہا نہ ہانڈی، سب جگہ سے پانی آنے لگی. یہ تو نیچے سے پانی ابلنے لگا اور ایسا لگا کہ جیسے آسمان کھل گیا ہے، آسمان سے پانی. بہرکیف یہ سورۃ نوح ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور مشہور سورت ہے سورۃ الجن. لوگ پڑھتے تو نہیں ہیں اور ڈراتے بھی ہیں، ارے نہیں پڑھنا، زیادہ آ جاتے کہ کون آتے؟ رات میں پڑھے تو کیا ہوتا؟ آئے تو کلمہ پڑھاؤ، آئے تو کیا کرو؟ کلمہ پڑھاؤ. اچھا، سورۃ الجن، اس سورت کے ابتدائی حصوں میں جنوں کے ایک گروہ کا تذکرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہوئے، طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، پتھر مارے، ستایا. ساتھ میں کون تھے؟ طائف کے سفر سے واپسی پر ساتھ میں کون تھے؟ پورا الرحیق المختوم ہم ختم کر چکے ہیں. کون تھے؟ بولتے جن تھے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف میں آپ کے ساتھ کون تھے؟ صحابی تھے. سب کو معلوم بیٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہوں گے وہ صحابی تو ہوں گے. کون تھے؟ نہیں، مجھے بھی آتا ہے، یہاں چاہتا لبے زبان پر ہے لیکن آتا نہیں. فیصل، پورا الرحیق المختوم ہم ختم کر چکے ہیں، پوری کتاب. جلدی. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹھتے تھے، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زید بن حارثہ یہ آپ کے ساتھ تھے. جب مکے سے طائف کے پہاڑ سے نیچے اترے، اب مکے میں جانا ہے، فجر کا وقت تھا، تو وادی نخلا میں ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا. تو وہاں فجر کے وقت جب قرآن پڑھ رہے تھے تو وہاں جنوں کی ایک جماعت حاضر ہوئی. انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. تو ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم ایمان لائے. تو وہاں جنوں کی ایک جماعت کیا ہوئی؟ مسلمان ہو گئی. اسی کا ذکر اس میں کیا گیا، اسی لیے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ سورۃ الجن.
اس کے بعد ایک سورت ہے سورۃ المزمل۔ سورۃ المزمل، لوگ نام رکھتے ہیں مزمل، اسے بھی بگاڑ کے بلاتے ہیں، مزمل بولتے کیا کے نام بولا۔ سورۃ المزمل قرآن کا نام۔ مزمل کے معنی ہیں کپڑا اوڑھنے والا۔ سوتے ہوتے میں وہ کپڑا اوڑھ لیتے نہیں، کپڑا اوڑھنے والا۔ تو قریش نے دار الندوہ میں اکٹھے ہو کر آپ کو ایسے نام سے موسوم کرنے کا مشورہ کیا جس سے لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں۔ آپ کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے کپڑا اوڑھ لیا، تو اسی حالت میں کہا گیا یا ایھا المزمل۔ یا تو پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی سے واپس آئے، پہلی وحی سے واپس آئے تو گھبراہٹ کے شکار تھے تو آپ نے کپڑا اوڑھ لیا، تبھی بھی کچھ وہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ سورۃ المزمل کے معنی کیا ہے؟ کپڑا اوڑھنے والا۔ مدثر کے معنی ہیں چادر اوڑھنے والا۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ نمبر 74، چادر اوڑھنے والا۔ غار حرا کے واقعے کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر چل رہے تھے، اوپر سے آواز آئی۔ کیسا رنگ آپ کہیں جا رہے ہیں، اچانک اوپر سے آواز آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو پہلی مرتبہ جو وحی لے کر آئے ہیں وہی فرشتے جبریل ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام کو انہوں نے اصلی حالت میں دیکھا تو اور پھر دوڑے گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا دثرونی، ایسا کرو مجھے کپڑا اڑا دو۔ آدمی جب بھی پریشان ہوتا ہے اپنی بپتا، اپنی پریشانی کسے سناتا ہے؟ بیوی کو۔ وہ فرسٹ بینیفیشری کیا بولیں اسے؟ وہ اچھے ڈھنگ کی ہو تو دل کا بھید بولنے کے لیے کوئی نہ کوئی رفیق سفر چاہیے، رفیق حیات چاہیے۔ بیوی اگر اچھی ہے تو کیا کرے گا؟ پہلے جا کر کسے بولے گا؟ بیوی کو بولے گا۔ تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی رفیق سفر ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اللہ کا سلام آیا، جنت میں جن کے لیے گھر کی بشارت دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 50 پر 2 سال 3 سال تک کوئی اور شادی نہیں کی، جب تک ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھیں۔ تو کہا کہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کی راہ میں کیا کر دیا؟ لٹا دیا۔ کہتے ہیں شادی کے بعد بھی جب بھی گھر میں کوئی اچھا سالن پکتا تو کہتے اطعموا صویحبات خدیجہ، یعنی اس کو لے جاؤ، خدیجہ کی جو سہیلیاں ہیں ان کو کھلاؤ۔ تو بیوی سے محبت، بیوی کی سہیلیوں سے محبت۔ اور ایک زمانے کے بعد حالہ بنت خویلد، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، جب ملنے کے لیے آئیں، ٹینٹ میں ہے، خیمے میں ہے، اندر سے باہر سے آواز سنی تو فوراً کھڑے ہوئے بولے کہ حالہ آئی ہیں، خدیجہ کی بہن آئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بیوی سے حقیقی محبت یہ ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں سورۃ المدثر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل امین کو دیکھا تو کہا دثرونی، مجھے چادر اڑا دو۔ اسی حالت میں وہ 5 آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ تو یہ 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد، جیسے ہم نے الرحیق المختوم میں کہا قم فانذر، اللہ کا یہ حکم ہوا کہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈراؤ لوگوں کو۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے کتنے سال؟ جب تک کہ آخری سانس نہیں لی۔ تو ہم گرگٹ کی طرح رنگ نہیں بدلیں، موسم ہے تو کام کریں گے، لوگ آئے تو جائیں گے، نہیں تو سو جائیں گے، نہیں ہوتا ہے۔ جس آدمی کے رگ و پے میں دعوے کا جذبہ خون بن کر دوڑتا ہے، وہ اکیلا ہی راستے میں چلتا ہے، چاہے پیچھے اس کے کارواں ہوں کہ نہ ہوں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر اکیلا چلتا ہے، وہ حالات کا انتظار نہیں کرتا، افراد کا انتظار نہیں کرتا، انہوں نہیں آئے میں نہیں گیا، جیسے ہمیں ڈالتے نہیں میسج جب تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اکیلا آدمی ہی کیا ہے؟
کوئی نہ کوئی برپا کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، کہا کہ قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، ڈراؤ، تو اب کھڑے رہے۔ مکے کی پوری زندگی، مدینے کی پوری زندگی، سارے غزوات، سارے سیرت کے جتنے غزوات ہوئے، یہ ساری چیزیں ہم نے سنی کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ اس کے بعد ایک اور صورت ہمارے ساتھ ہے، سورۃ القیامہ۔ سورۃ القیامہ، اس صورت میں قیامت کا نقشہ بیان کیا گیا ہے، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ دنیا کا نظام اس طرح ہمیشہ جاری و ساری نہیں رہے گا۔ ایسا نہیں چلے گا کہ روزانہ سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبے گا، ایسا نہیں رہے گا کہ چاند کی چاندنی ہمیشہ پائیدار رہے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ستارے ہمیشہ چمکتے رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا یہ، بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسرافیل علیہ السلام کی جو سور میں وہ پھونکیں گے، یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا ہارون میں؟ اتھل پھتل ہو جائے گا، سارا نظام سسٹم کیا ہو جائے گا؟ تہس نہس ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ یوسف بھائی، سارا نظام تہس نہس ہو جائے گا۔ یہ انسان کی غلط خیالی ہے، غلط فہمی ہے کہ سوچتا ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے، یوں ہی عمر کیا ہوتی ہے؟ پوری ہو جاتی ہے۔ تو ایسا سوچ ہماری غلط ہے، لیکن ایک وقت آئے گا، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ القیامہ رکھا گیا ہے۔ اس میں آخر میں سورۃ القیامہ میں یہ بتایا گیا کہ جب سکرات کی والتفت الساق بالساق، جب پنڈلی سے پنڈلی ٹکرائے گی، موت کے وقت آدمی پیر مارتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پنڈلی سے پنڈلی، مرغی ذبح کرتے ہیں تو مرغی دو پیر کیا کرتی ہے؟ بکرا کیا کرتا ہے؟ والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اللہ کی طرف۔ ویسے حالت میں انہیں کیا پوچھتا ہے؟ کون تو بھی دعا پڑھنے والے ہیں کہ رقیہ کرنے والے ہیں؟ ویسی حالت میں کیا کرتا ہے؟ پوچھتا ہے۔ تو بہرکیف اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم رکھے، جب تک ہاتھ و پیر میں طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ طاقت دے، ہمت دے، حوصلہ دے، اسباب اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک اور صورت ہمارے ساتھ ہے، سورۃ الدہر۔ سورۃ الدہر، اس صورت کا ایک اور نام ہے سورۃ الانسان۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ سورۃ الانسان، سورۃ الدہر۔ هل اتى على الانسان حين من الدہر لم يكن شيئا مذکورا۔ ایک ایسا، کیا انسان پر کوئی ایسا زمانہ آیا جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ کسے معلوم؟ یا تو وہ ماں کے یعنی پیٹ کے صلب میں تھا، صلب کی ہڈی میں تھا، یعنی باپ کے پیٹ کے صلب کی ہڈی میں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفہ۔ ہم نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ امشاج، ملے ہوئے۔ نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم اسے آزمائیں، ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنایا۔ تو اس صورت کا نام اسی لیے سورۃ الدہر رکھا گیا ہے، اس کا نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ اس کے بعد اور ایک صورت ہمارے ساتھ ہے، سورۃ المرسلات والمرسلات عرفا۔ مرسلات، تیز بھیجی جانے والی ہوائیں، تو اس لیے اس کا نام سورۃ المرسلات رکھا گیا ہے۔ اور اس صورت میں یہ آخری صورت اس پارے کی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور صورت ہمارے ساتھ ہے، سورۃ النبا۔ سورۃ النبا، سورہ نمبر 76، سورۃ النبا۔ نبا کے معنی ہیں وہ بہت بڑی خبر، کیا بولیں گے آپ انگلش میں؟ بریکنگ نیوز بولتے ہیں۔ بریکنگ نیوز، ایکسکلوزیو کیا بولتے اسے؟ یعنی تازہ تازہ خبر، تازہ۔ لیکن یہ خبر ہے قیامت کے تعلق سے، عما یتساءلون، کس بڑی خبر کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم الذی هم فیہ، یعنی اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد سورۃ النازعات۔ نازعات ہم لوگ اردو میں بولتے نہیں، حالت نزاع میں ہیں، حالت نزاع میں ہیں بولے تو
ادریس بھائی نہیں، حالت نزع میں، سکرات کی حالت میں. کیا نزع؟ نازعات مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کی روح کو سختی سے نکالتے ہیں. روح اور جسم کا ایک رشتہ ہے، سالوں سال دونوں ساتھ جیتے ہیں. جب فرشتے نکالنے کے لیے آئیں گے تو روح آسانی کے ساتھ جسم چھوڑ کر باہر نہیں نکلے گی. کسی کی روح فرشتے آئیں گے پوچھیں گے ایہ روح، اے پاک روح، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف نکل. معدی بن کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، روح بڑی آسانی سے نکل جائے گی جیسے گلاس سے پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے، نرمی کے ساتھ، بغیر پریشر کے. اگر بری روح ہے وہ کیا کرے گی؟ باڈی میں بھاگے گی ادھر ادھر، اسے فرشتے سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالیں گے. تو اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ النازعات رکھا گیا ہے، سختی کے ساتھ نکالنے والے فرشتوں کے نام سے. اس کے بعد سورہ نمبر 80 ہمارے ساتھ ہے، سورۃ عبس. کیا ہے سورہ کا نام؟ سورۃ عبس. عبس وتولی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مالداروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، گفتگو چل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ ہے کہ یہ لوگ مالدار لوگ مسلمان ہو جائیں. اچانک عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، اندھے صحابی ہیں، وہ اچانک آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا تھوڑا ناگوار گزرتا ہے. ارے انہوں اب بھی چانا کیا؟ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دل میں سمجھا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو کچھ ناگوار گزرا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا آپ کے چہرے پر ناراضگی کا اظہار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اس کے آنے کی وجہ سے آپ نے تھوڑا منہ بنا لیا. کیا معلوم لعلہ، آپ کو کیا معلوم کہ ان لوگوں سے وہ اچھے ہیں؟ تو اگر قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپانا ہوتا تو ان آیتوں کو کیا کرتے؟ سب سے پہلے چھپا دیتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی رد و بدل نہیں کی جو اس بات کی دلیل ہے. اس کے بعد سورۃ التکویر. اچھا، کور میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کسی چیز کو کور میں رکھ کر کیا کرتے ہیں؟ لپٹتے ہیں. نہیں، تکویر کے معنی کیا؟ لپٹنا. سورۃ التکویر کے معنی کیا؟ لپٹنا. التکویر اذا الشمس کوورت، جس کے معنی جس دن سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. سورج کو کیا کر دیا جائے گا؟ لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے کیا ہو جائیں گے؟ جھڑ جائیں گے. تو معلوم یہ ہوگا کہ جو روشنی کے جو سورسز ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. اب کوئی روشنی باقی نہیں رہے گی. ان حالات میں آدمی اپنے اعمال کی روشنی میں چلے گا. آپ جتنے اعمال آپ کی روشنی کے ہیں، آپ اپنے اعمال کی روشنی میں پل صراط پار کریں گے. اس لیے اس سورت کا نام سورۃ کوورت رکھا گیا ہے. سورۃ الانفطار. انفطار پھٹنے کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پھٹنا. اذا السماء انفطرت، جب آسمان کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گا. تو قیامت والے دن آسمان کا ریزہ ریزہ ہو کر پھٹ جانا ہے. اسی لیے اس سورت کا نام ہے سورۃ الانفطار. اور ایک سورت اس کے بعد ہے سورۃ المطففین، سورہ نمبر 83. اور مطففین کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنا، ڈنڈی مارنا بولتے نہیں. پہلے وہ مینول ترازو تھے، لوگ کیا کرتے تھے؟ ذرا املی لگاتے تھے، نیچے املی لگاتے تھے، کیا ہو؟ یہ ہو. اور کبھی کیا کرتے؟ تولتے یہ ہاتھ سے ایسا ڈھکلتے، ہاں ایسا بھی کرتے. لیکن اب وہ ڈھیلنے، اب تو پورا ڈیجیٹل ہے تو پہلے ہی سے سیٹ کر دیتے ہیں. کیا کرتے اس میں؟ اب یہ بار بار کام آتے رہیں گے. کیا کرتے؟ ڈیجیٹل میں کیا کرتے ہیں؟ ہاں، وہاں تول کے آپ گھر میں لا کے تولو، 100 گرام تو فرق ہوتا. اچھا، کتنے پیارے انداز ہیں لوگوں کے. تو اکرم صاحب جائیں گے سیب خریدنے،
تو یہاں سیب رکھے ہوئے ہیں، ایک ریٹ انہوں نے پوچھا، نہیں دیں گے، چلو سودا طے نہیں ہوا، اکرم صاحب جا رہے ہیں، وہاں تک جانے کے بعد وہ سیب بدل دیے جاتے ہیں، پھر اکرم آئیے لے جائیے کوئی بات نہیں۔ اب وہ سمجھتے ہیں پہلے جو سیب میں نے دیکھا وہی سیب ہیں، حالانکہ وہاں تک جانے میں کیا ہو گئے، وہ بدل دیے گئے۔ ایسے عجیب انداز ہوتے ہیں، دیکھتے دیکھتے کیا ہوتے ہیں، ایسی اس خوبی کے ساتھ سامنے آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے کہ آدمی کو محسوس نہیں ہوتا کہ میں دھوکہ کھا رہا ہوں۔ تو اسی پر قوموں پر عذاب آیا ہے، اسی کا عذاب کا یہاں ذکر کیا گیا، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ المطففین رکھا گیا۔ اس کے بعد ایک سورت ہمارے ساتھ ہے سورۃ الانشقاق۔ شق کے معنی بھی کیا ہے، کٹ ہونا، پھٹ جانا، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الانشقاق، یعنی قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا۔ اس کے بعد 85 سورۃ البروج۔ سورۃ البروج، اس سورت کی ابتدا سورۃ البروج سے ہوئی، والسماء ذات البروج۔ بروج برج کی جمع ہے، اس سے مراد برجوں والا آسمان ہے۔ آسمان برجوں والا، الگ الگ برج اس کے ہیں، اونچائیاں ہیں، اس لیے اس سے سورۃ البروج رکھا گیا۔ تو سورہ نمبر 86 ہمارے ساتھ ہے سورۃ الطارق۔ کیا معنی؟ سورۃ الطارق۔ طارق کے معنی ہیں رات کو آ کر دروازہ مارنے والا۔ کیا ہے؟ رات کو آ کر دروازہ مارنے والا۔ یہاں اس سے مراد رات کو ٹوٹنے والا ستارہ ہے۔ کبھی رات میں ہم لوگ، یہاں تو ہم کو دکھتا نہیں ہے، کہیں دیہات میں چلے جائیں، آپ کہیں کسی دیہات میں بیٹھے ہیں تو اچانک آسمان سے لگتا ہے کہ ستارہ نیچے گر رہا ہے۔ والسماء والطارق، اس ستارے کو کیا بولتے ہیں؟ رات میں ٹوٹنے والا ستارہ، اسے کیا بولتے ہیں؟ سورۃ طارق۔ اسی لیے سورت کا نام سورۃ طارق رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ 87 سورہ ہے۔ یہ 2 سورتیں پڑھ کے ختم کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، آدھا پارہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 2 سورتیں ایسی ہیں جو ہمیشہ جمعے میں ہم پڑھتے ہیں، ایک سورۃ الاعلیٰ اور ایک سورۃ الغاشیہ۔ یہ سورتیں تو آپ کو اچھی طرح یاد ہونی چاہیے۔ سورۃ الاعلیٰ، یہ نام سورت کی پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ سے ماخوذ ہے، اور اعلیٰ سے مراد سب سے بلند و برتر اللہ کی ذات ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا، بلند نہیں ہو سکتا، سب سے بلند اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور دوسری صورت ہے اس میں سورۃ الغاشیہ۔ الغاشیہ ڈھانپنے والی، کیا ہے وہ؟ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة۔ اس دن ایسے ہوں گے جو تھکے ماندے چہرے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال کام آئیں گے، جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے سامنے بہت سارے نام اعمال پیش کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ اس کو قبول کرو، اس کو پھینک دو۔ نام اعمال میں بھی کیا کریں گے؟ ان نام اعمال کو لے لو اور ان نام اعمال کو کیا کرو؟ القو، پھینک دو۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ، ہم نے اس کے بارے میں اچھا ہی جانا، یہ اچھا ہی کام کرتا تھا۔ اللہ کہیں گے جس مقصد کے لیے وہ کام کرتا تھا وہ مقصد اسے مل گیا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ سیلفی۔ کیا تھا؟ لوگ دیکھیں، میری تعریف کریں، وہ مقصد اسے مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ ایسا کوئی مقصد نہیں ہے۔ الحمدللہ کل ہم لوگ سورۃ الفجر سے پڑھتے ہیں، اور آخر یہ صورتیں بہت اچھی صورتیں ہیں، انشاءاللہ کل اس کو ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد ہمارے پاس صورتوں کے نام ختم ہونے کے بعد قرآن مجید کی صورتیں، آیات کتنے ہیں، کلمات کتنے ہیں، حروف کتنے ہیں، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی
دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ہم کو مالا مال فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔